أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے، یعنی آیت استخلاف۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ خوف کی حالت سے یہ مراد ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جب لوگ مرتد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو امت میں سے یا جماعت میں سے کسی انسان کو کھڑا کر کے اس خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتا ہے،
ثانیاً اس خوف سے مراد یہ بھی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد بعض دنیا دار لوگ نبی کی امت یا جماعت پر قبضہ کر کے خلافت کے نام پر اپنی ملوکیت کو چلا بیٹھتے ہیں اور دین یا نبی کی تعلیم میں قطر و بیابنت شروع کر دیتے ہیں، تحریف کرنی شروع کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو رہنے دیتے ہیں، بعض کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے مطابق یعنی النور کی آیت نمبر 56 کے مطابق امت یا جماعت میں کسی امتی فرد کو مبعوث فرما کر روح القدس کے ساتھ ان بدعتوں اور برائیوں کا اللہ تعالیٰ کلا کما کر کے خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتا ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا تھا۔ اسی آیت میں فرمایا گیا ہے سامعین کرام کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں خلفاء مبعوث فرمائے تھے، یعنی کما کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں خلفاء مبعوث فرمائے تھے، کما یعنی اسی طرح امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ شریعت محمدیہ کے استحکام کے لیے خلفاء مبعوث فرمائے گا۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو ان خلفاء کا انکار کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا، یعنی انکار ان خلفاء کا کرنے سے جو منکر ہوگا وہ فاسق ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی شریعت کے تحفظ کے لیے خلافت الی منہاج نبوت کا یہی الہامی اور تجدیدی سلسلہ آپ علیہ السلام کی نبوت کا قائم مقام تھا، جیسا کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اس امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ بدوں کے لیے، بد کردار لوگوں کے لیے، ڈرامے بازوں کے لیے، نبی کی تعلیم میں قطر و بیابنت کرنے کے والوں کے لیے یا تحریف کرنے والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ اس حوالہ سے ظاہر ہے سامعین کرام کے امت محمدیہ کے مجددین جو ہیں موسوی امت کے نبیوں اور رسولوں کی قائم مقام ہے، یعنی امت محمدیہ میں۔ دوسرا یہ کہ ایک حدیث میں آنس نے فرمایا ہوا ہے علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے عالم جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ یہاں علماء سے مراد یہ جو عالم ہیں اس وقت مسجدوں میں بیٹھے ہوئے امت محمدیہ میں نمازیں پڑھاتے ہیں اس قسم کے، یا سیاست میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، اس قسم کے عالموں کا یہاں پر آنس نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ عالموں سے مراد ہے کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کے جو گنے چنے بندے ہوتے ہیں نیک تقوی کی راہوں پر چلنے والے، اور ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ صاحب الہام ہوتے ہیں، اس قسم کے عالموں کی آنس ہم نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔
حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بقول امت محمدیہ میں مذکورہ موعود خلافت اعلی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت سے ہوا، اور آپ خلافت اعلی منہاج نبوت کے حوالہ سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے۔ یعنی جیسا کہ میں نے کہا ہے نا کہ موعود خلافت اعلی منہاج نبوت، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے سورت النور کی آیت نمبر 56 میں ذکر فرمایا ہے یا وعدہ فرمایا ہے، اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خلافت اعلی منہاج نبوت کے اسی سلسلہ کے 13ویں خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام تحفہ گولربیہ میں فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ سمجھنے والا سمجھ لے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 193 تا 194 پر حضور صلی کے یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ ثابت ہو گیا اس حوالہ سے کہ حضور صلی فرما رہے ہیں کہ میں اسی ایت استخلاف کے مطابق جو امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے خلفاء کا وعدہ فرمایا ہے کہ میں ان کو کھڑے کروں گا، دین اسلام میں جو بدعتیں پڑ جائیں گی ان کی تجدید کے لیے، اس سے لے کے حضور صلی فرما رہے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں، 14ویں صدی کے سر پر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ ظاہر ہے کہ 12ویں سید احمد شہید تھے، تو اس سے پہلے پھر جو تھے وہ 11 مطلب کہ وہ مجددین ہیں امت محمدیہ میں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں بطور مجدد مبعوث فرمایا تھا۔ میں آگے کچھ کہنے سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے میرے پاس یہ لسٹ ہے، ایک مجددین کی فہرست ہے جو امت محمدیہ میں ہر صدی کے سر پر اللہ نے جنہیں مبعوث فرمایا تھا۔ ان میں سب سے پہلے یہ جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان یا ربا جو بھی نام دے لیں اس کی ہی شائع کردہ فہرست ہے۔ اور میں حوالہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو الفضل خصوصی اشاعت یہ 20 مارچ 2007 کا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے، حدیث نبی۔ تو یہ الغلام.com نیوز نمبر 65 یعنی 65 پر یہ آپ لوگ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ جو میں نے آپ لوگوں کو فہرست دکھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دوسری صدی کے سر پر پہلا خلیفہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پر وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، یہاں پر اس کا اندراج کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور پھر 12ویں جو خلیفہ ہیں وہ 13ویں صدی کے سر پر حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ 12ویں خلیفے کے بعد 14ویں صدی کے سر پر جو 13واں خلیفہ تھا وہ حکم و عدل بانی جماعت احمدیہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں، اور خلفاء علی منہاج نبوت کے سلسلے میں حکم و عدل علیہ السلام کے بعد 14واں خلیفہ جو ہے یعنی 15ویں صدی کے سر پر جس نے کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر، وہ موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مجھ سے موعود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ احمدیت جو ہے محمدیت کا ذل ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی احمدیت میں تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر یہ جو مجدد ہیں کھڑا کرتا رہے گا۔ تو میں نے یہ وضاحت کرنی تھی۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی میرے موقف کی جو تصدیق ہے جناب مرزا
بشیر الدین محمود احمد صاحب بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی تفسیر صغیر کے صفحہ 453 میں اسی آیت استخلاف سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کے حوالہ سے حاشیہ میں ایک نوٹ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی، جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اسی طرح داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور وہ صاحب الہام تھے۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، نمبر دو دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کی اس معجزہ کو دیکھتا ہے۔ یہ جو صبر ہے یہ بڑا مشکل ہے، بہرحال جو صبر کر لیتے ہیں اور صبر پر قائم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ معجزے پھر دکھایا کرتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منظر مقصود تک پہنچامیں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام ہواری تتر بتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا۔ سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، تب مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے،
کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے۔ ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ یہ جو الوصیت ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 304 سے 306 تک میں نے عبارت پڑھی ہے حضور صاحب کی۔ یہاں پر میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کے اس اقتباس سے دو باتیں قطعی طور پر، بلکہ تین باتیں قطعی طور پر باہر ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں سامعین کرام، جس قدرت ثانیہ کا حضور صاحب نے ذکر فرمایا ہے وہ قدرت ثانیہ دائمی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور صاحب نے فرمایا اس اپنے اقتباس میں کہ میرے سچے پیروکار جو ہوں گے وہ میرے مخالفوں پر غالب رہیں گے۔ میں جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں اور کھڑپینچوں کو اور ان کے جو مردے ہیں سب سے کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت میں تم سب پر غالب ہوں، اور میری قلیل جماعت تم سب پر غالب ہے۔ اور حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ قیامت تک میرے ماننے والے مخالفوں پر غالب رہیں گے۔ یہ میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں اپنی صداقت کا اور تمہارے جھوٹ کا، کہ یہ جو تمہارے نام نہاد خلیفے جو کہ بلائے دمشق کے کھڑپینچ ہیں، اپنے آپ کو قدرت ثانیہ کے مظاہر بنا کر بیٹھے ہوئے، ان کو میرے بالمقابل لاؤ، ان کو نہیں آئیں گے۔ کوئی بھی ان میں سے تم میں سے میرے ساتھیوں کے بالمقابل گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ تم کاذب لوگ ہو، مرزا صاحب سم کی طرف صرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، اس کی تعلیم پر چلنے والے نہیں ہو۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی خلفائے راشدین میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت الی منہاج نبوت کے مصداق تھے۔ یہ جو باتیں ہیں سر الخلافہ حضور صاحب کی کتاب ہے عربی، اس میں حضور صاحب نے بڑے کھول کے بتا دیا ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق خلیفہ تھے۔ باقی تینوں جو خلفاء ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سارے وہ تینوں خلفائے راشدین تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، لیکن ان تینوں کی خلافت جو ہے خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق نہیں تھی۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورت النور میں آیت نمبر 56 میں جس خلافت الی منہاج نبوت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے امت محمدیہ سے، یا آسم سے فرمایا تھا کہ میں تیری امت میں اس قسم کے خلفاء کھڑے کروں گا، اس کا مصداق صرف خلفائے راشدین جو ہیں چاروں ہمارے، ان میں سے صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بابرکت یا مبارک وجود تھا۔ اس کے بعد یہ خلافت جو ہے راشدین جو ہے 30 سال رہی آسم کی پیشگوئی کے مطابق، بعد میں پھر
یہ سلسلہ جو ہے خلفائے راشدین کا یا خلافت راشدہ کا، یہ اس کی صف لپیٹ دی گئی اور انبیاء آ گئے اور انہوں نے اپنی ملوکیت کا سلسلہ شروع کر لیا۔ تو تیسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث مجددین کے مطابق موعود خلفائے علی منہاج نبوت کا سلسلہ 2 صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا تھا، اور جیسا کہ ابھی میں نے حوالہ بھی پڑھ دیا ہے، حضور صاحب اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے۔ یہی وہ قدرت ثانیہ ہے سامعین کرام جس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ دائمی ہوگی، یعنی مجددین کا سلسلہ جو ہے 1500 سال سے عاصم کی وفات کے بعد سے، یعنی پہلی صدی تو عاصم کی صدی تھی، 2 صدی کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو چکا ہے۔ میں نے ابھی یہ آپ کو جماعتی احمدیہ قادیان کا یہ فہرست دکھائی ہے۔ یہ جو ہے دائمی وعدہ ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے اپنے اقتباس میں کہ یہ آسمان سے نازل ہوگی۔ یہ سارے وجود جو ہیں بابرکت وجود ہیں، سارے اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے کھڑے کیے تھے۔ یہ ان کا انتخاب نہیں ہوتا، مسجدوں میں بیٹھ کے اپنی خود ساختہ خاندانی مسئلے انتخاب بنا کے وہاں پر ان کے جھوٹے انتخاب نہیں ہوتے، جیسے کہ مرزا طاہر نے 12 دسمبر 1997 میں خطبہ جمعہ میں کہہ دیا تھا، اپنے جو جانشین اس نے بنانا تھا اس کے متعلق کہہ دیا تھا کہ میں چلتا ہوں تم میری جگہ پر بیٹھو۔ یہ مرزا مسعود صاحب تمہارا گیا روح القدس کے ذریعے کھڑا ہوا ہے، یہ کاذب لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت کو ستیہ ناش کیا، اس کو بدنام کیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کے لیے بدنامی ہے یہ لوگ، اگرچہ اس کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نور کی آیت 56 نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بعد دین اسلام کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے خلفاء مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ مزید یہ کہ آیت استخلاف اور حدیث مجددین سورت الحجر کی آیت نمبر 10 یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہیں۔ یہ دونوں مطلب کہ حدیث مجددین بھی اور آیت استخلاف بھی سورت الحجر کی آیت نمبر 10 یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہیں، جیسا کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں۔ یہ حدیث کون سی حدیث؟ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے، اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت آپ دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے، جیسا رزق کا سامان کرتا ہے۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں جماعتی احمدیہ قبرستان میں اس سلسلے کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ جو کھڑپینچ ہیں بلائے دمشقی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں اب ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ افار کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جس نے پوری کائنات بنائی ہے، دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، جس نے قیامت کے دن سب لوگوں کا حساب لینا ہے، اس کو یہ فرق کر کے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم ہی ہیں قیامت تک، ہم نے ہی یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ کیا تمہارا حضرت محمد مصطفیٰ نے ذکر فرمایا تھا؟ حدیث مجددین آسم نے فرمائی ہے ہر صدی کے سر پر یہ واقعہ ہوگا، اور تم نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نعوذ باللہ جعلی کہتے پھر رہے ہو۔ آگے حسن فرماتے ہیں پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑے پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔
تفسیر امام مہدی و مسیح موسم جلد 2 صفحہ 774۔ سامعین کرام، اسی حوالہ سے حضور علیہ السلام اپنی کتاب جو ہے شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 تا 342 پر فرماتے ہیں کہ ایت استخلاف، ایت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی تفسیر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پس یہ ایت یعنی سورۃ النور ایت نمبر 56 در حقیقت اس دوسری ایت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقع ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت کیوں کر، کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا۔ آگے حسن فرماتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں، جیسا کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت احمدیہ میں بلائے دمشق کے کھڑ پینچوں نے یہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا ہے۔ یعنی اس وقت جماعت احمدیہ جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس پر خیالات فاسدہ کا ایک ایسا غبار پڑا ہوا ہے جس میں ایک جھوٹ کو سچ بنا کر دکھایا جاتا ہے لوگوں کے آگے، اور جو حق خالص ہے، جو سچی تعلیم ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو چھپا دیا گیا ہے، بلکہ وہ پڑھتے نہیں، جیسا کہ وہ الوصیت میں ایک حوالہ ہے، اس میں اس اقتباس پہ آخر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کہ میں بعد میں پڑھوں گا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ جو فکر ہے یہ کھا جاتے ہیں یہ لوگ، نہ اپنی تقریروں میں نہ اپنی تحریروں میں، نہ اس کو لکھتے ہیں نہ اس کو پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبھی تو اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو وعدہ فرمایا تھا محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ چلہ ہوشیارپور میں۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے اس برگزیدہ بندے کی وفات کے بعد اس کی جماعت میں کچھ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے، یعنی اس کے نام پر، اس کی تعلیم کے نام پر، قرآن کریم کے نام پر، آسم کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا کیا انہوں نے ڈرامے کرنے ہیں۔ تو وہ ڈرامے ہو چکے ہیں، 100 سال ایک دفعہ ہو چکا ہے اس کارروائی پر، اور احمدیت کو کچھ کا کچھ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اصل میں یہ جو بلائے دمشق ہے مبعودیت ہے، نام لیا جاتا ہے احمدیت کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت بخشے، اور یہ جو کرتے پھر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ان لوگوں پر، اور ان کو چاہیے کہ اپنی اس دجل سے باز آ جائیں۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد السلام ایک عظیم امتی نبی تھے، لیکن آپ علیہ السلام نہ کوئی نیا دین لائے تھے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام پر سورۃ نور کی ایت نمبر 56 یعنی ایت استخلاف نازل ہوئی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام پہلے مجددین کی طرح اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید اور مضبوطی کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ یہ بھی واضح رہے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے بعد اپنی وصیت میں اپنے پیروکاروں کے لیے کسی قسم کا کوئی خلافتی ڈھانچہ نہیں دے کر گئے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے بعد روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے احمدی قدرت ثانیہ کے مظہر اول یعنی مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مصر مود یا مود نشان رحمت تک ایک ابوئی انتظامی ڈھانچہ دیا تھا۔ قدرت ثانیہ کی یہ مظاہر جو ہیں سامعین کرام انتخابی نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیں بات۔ میں اس کے لیے 2 ثبوت آپ لوگوں کو آپ کے ہی جماعت احمدیہ قادیان کے ہی لٹریچر میں سے ان کے آگے رکھتا ہوں، کیونکہ اگر کسی اور کتاب کا جماعت احمدیہ لاہور کے یا میں اپنا کوئی سٹیٹمنٹ دوں گا یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، نہیں مانیں گے۔
میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کی لٹریچر میں سے 2 ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس بات کے لیے کہ یہ قدرت ثانی کے جو مظاہر ہیں، جس کا حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنی الوصیت میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ میرے بعد وہ کھڑے ہوں گے اور ان کا سلسلہ دائمی ہوگا اور وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ انہیں نازل کرے گا. اس سے مراد یہ بلائے دمشق جو ہے انتخابی خلفاء بنے پھرتے ہیں، بلکہ انتخابی نہیں ہے تو خاندانی ہے، یہ نہیں ہے. اب سنیے وہ 2 ثبوت یہ ہیں. پہلا ثبوت تو یہ ہے، احمدی قدرت ثانیہ کے مظہر اول کے سلسلہ میں حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فہم و فراست کے مطابق اندازاً فرماتے ہیں. یہ ان کے متعلق ایک کتاب لکھی گئی ہے، لکھنے والے ہیں شیخ عبدالقادر مرحوم سابق سوداگر مل. یہ جماعتی احمدیہ کا عادیان کے ہندوؤں سے یہ احمدی مسلمان ہوئے تھے، بڑے اچھے بڑے زبردست عالم تھے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے حیات نور. اس کے صفحہ 404 پر یہ الفاظ جو انہوں نے لکھے ہیں حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، وہ لکھتے ہیں مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے، یعنی خلیفہ اول یا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں غالباً یہ 1912 کی بات ہے، اگر وہ خود اپنے آپ کو قدرت ثانیہ کا مظہر سمجھتے تو یہ کیوں فرماتے کہ 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا. اگر وہ خود ہوتے تو یہ کیوں الفاظ کہتے؟ یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ وہ خود بھی یقین رکھتے تھے کہ قدرت ثانیہ کا مظہر جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو روح القدس کے ساتھ کھڑا کرے گا. اے میرے قبرستانی بھائیوں، میں اب تمہارے آگے دوسرا حوالہ تمہارے ہی لٹریچر سے رکھتا ہوں اس بات کے ثبوت کے لیے کہ یہ تمہارے بلائے دمشق کے کھڑپینچ جو ہیں یہ قدرت ثانیہ کے مظاہر نہیں، یہ تو فریب کار مکار قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں کو گمراہ کیا ہوا ہے. 100 سال ہو گیا ان کی جو ڈرامہ ہے انہوں نے چلایا ہوا ہے قدرت ثانیہ کے نام پر یا خلیفہ خدا بناتا ہے کے نام پر. دیکھیں یہ دوسرا حوالہ اس طرح ہے، تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212. یہ تاریخ احمدیت تو جماعتی احمدیہ لاہور کی تاریخ نہیں ہے، نہ میری ہے، یہ تو جماعتی احمدیہ قبرستان کی تاریخ احمدیہ. امید ہے میرے احمدی قبرستانی بھائی اس پر ایمان لے آئیں گے اس حوالے پر نا. یہ لکھا ہوا ہے اس 212 صفحہ پر، قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا. حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا. چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کرے. چنانچہ انہوں نے یعنی محمد علی صاحب نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا. قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے. سامعین کرام، اگر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ احمدی قدرت ثانیہ کے مظہر اول ہوتے تو وہ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے نہ خود دعا کرتے اور نہ ہی دعائیں کروانے کے اشتہار جاری فرماتے یا جاری کرنے کا حکم صادر فرماتے، بلکہ کہتے اس وقت میر ناصر نواب صاحب کو کہ میں تو خود قدرت ثانیہ کا مظہر اول ہوں، آپ لوگ اب اور کس قسم کی قدرت ثانیہ کے لیے آپ دعائیں کروانا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ خود بھی اپنی زندگی میں جید صحابہ کے ساتھ احمدی صحابہ کے ساتھ دعائیں کرتے رہے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے، اور پوری جماعت میں بھی اشتہار شائع کر دیا کہ سب جماعتوں میں لوگ اجتماعی دعا کرتے رہیں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے. اب میں سامعین کرام الوصیت میں حضرت بانی جماعت الاسلام نے، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر بھی کیا ہے، اس کا عبوری جو ڈھانچہ دیا ہے اپنے پیروکاروں کو، اس کے خد و خال کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین کرام کو واضح رہے کہ حضور الاسلام نے اس عبوری انتظامی ڈھانچے کے مطابق اپنے بعد
صدر انجمن احمدیہ کا ایک ادارہ تشکیل دیا تھا، یعنی الوصیت لکھنے کے بعد، جس کے 14 ممبران کے اسماء اس طرح تھے، یعنی آپ نے اس انجمن کے 14 ممبر بنائے اور ان کو خود نامزد فرمایا. اور یہ جو ہیں صدر انجمن احمدیہ کے جو ممبران ہیں، مجلس معتمدین بھی جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں ان کو کہا جاتا ہے. میں ان کے نام پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1 مولانا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر تھے. نمبر 2 مولوی محمد صاحب سیکٹری. نمبر 3 خواجہ کمال الدین صاحب مشیر قانونی. نمبر 4 مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی. نمبر 5 صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب. نمبر 6 نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ. نمبر 7 سیٹھ عبد الرحمان صاحب مدراس. نمبر 8 مولوی غلام حسن خان صاحب رجسٹرار پشاور. نمبر 9 میر حامد شاہ صاحب سیالکوٹ. نمبر 10 شیخ رحمۃ اللہ صاحب تاجر مالک انگلش ویئر ہاؤس لاہور. نمبر 11 ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور. نمبر 12 ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب لاہور. نمبر 13 ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب لاہور. نمبر 14 ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب اسسٹنٹ سرجن. یہ جو 14 تھے ممبران جن کو حضور صاحب نے خود اپنی زندگی میں نامزد فرمایا اپنی جو مجلس تھی یا انجمن جو بنائی تھی آپ علیہ السلام نے اس کے لیے. سامعین کرام، آپ علیہ السلام یعنی حضور صاحب اپنی وصیت میں روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر انجمن کو اپنی جانشین قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. دیکھیں اس جو الفاظ ہیں الوصیت کے حضور صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا ہے کہ میں اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں، اور انجمن کے متعلق یا مجلس معتمدین کے متعلق فرما دیا کہ یہ میری جانشین ہے. اسی طرح سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام صدر انجمن احمدیہ کے اختیارات کے حوالہ سے 27 اکتوبر 1907 کو اپنے ایک بیان میں لکھتے ہیں، اور یہ جو میں پڑھوں گا اسٹیٹمنٹ حضور صاحب کی، یہ نیوز نمبر 91 یعنی 91 پر آپ سب لوگ سامعین پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر خود حضور صاحب کے اپنے الفاظ اپنے ہاتھ کے ساتھ جو حضور صاحب نے لکھا ہے الفاظ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ. نیوز نمبر 91. آپ علیہ السلام فرماتی ہیں میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے. لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت یہ حضور صاحب آخر پہ لکھتے ہیں اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اجتہاد ہی کافی ہوگا. سلسلہ احمدیہ میں یعنی الوصیت میں حضور فرماتے ہیں سلسلہ احمدیہ میں داخل ہونے کی بیعت لینے کے لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر جماعت میں 40 مومنوں کا منتخب کردہ مومن، یعنی مومنوں کا صدر یا امیر کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں، حضور صاحب کے نام پر بیعت لیتا رہے. جیسا کہ آپ فرماتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لے. الوصیت کے اسی صفحہ پر حضور صاحب حاشیہ میں اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا. پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے. آگے حضور علیہ السلام اپنی وصیت میں لکھتے ہیں، یہ جو میں پڑھوں گا الفاظ یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحات 304 تا 307. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو لوگ بنا کے بیٹھے ہیں، اپنی جاگیر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی خاندانی جاگیر، خاندانی اقتدار بنا کے بیٹھے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس کے لیے میں نہیں بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اور یہ جو میں اب فقرہ پڑھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا غور طلب ہے۔ یہ فقرہ ہمیشہ جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے، مولوی سب نہ اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں اور نہ ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ ایون کہ خلیفہ رابع صاحب کی کتاب ایک مرد حق کی، ایک مرد خدا، وہ بھی دیکھیں، وہاں پر صفحہ نہیں مجھے پتہ، وہاں پر انہوں نے چھوڑ دیا۔ آگے سو فرماتے ہیں اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ میں اپنے جماعت احمدیہ قبرستان کے احمدی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ تقریر کے وقت حضور صاحب کا جب یہ الوصیت کا اقتباس پڑھا جائے یا تحریر میں جب لکھا جائے تو اس آخری فقرہ کو لکھنا یا پڑھنا چھوڑ دیا جائے۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ یہودیانہ کاروائیاں نہیں ہیں؟ یہودیوں کا یہی اللہ قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے کہ وہ تحریف کیا کرتے تھے، اپنے مقصد کی بات پڑھ لی یا لکھ لی، اور جو اپنے مقصد کے خلاف وہ اس کو چھوڑ دیا، نہ لکھا نہ پڑھا۔ تو یہی کام آج جماعت احمدیہ قبرستان کے کھڑپینچوں کا، جماعت بلاد دمشق کے کھڑپینچوں کا، اور یہ جو ملا ہیں، میں ان کو ملا کہتا ہوں، یہ اپنی پیٹ کے پیچھے اپنا ایمان بیچ کر پھر رہے ہیں۔ یہ بشیر الدین محمود کے چیلے چانٹے ہیں سارے۔ ان لوگوں نے مرزا صاحب وسلم کا دامن چھوڑ دیا، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دامن پکڑا تاکہ یہ اس بندے کے ذریعے ہمیں دنیا ملے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں پڑھ سکتا ہوں ان لوگوں کے لیے، بنے پھرتے ہیں کہ ہم عالم ہیں۔ سامعین کرام، حضور صاحب روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ ایک معمولی انسان ہوگا۔ یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے نا، جس کو قادیانی خلیفے یا مولوی چھوڑ دیتے ہیں، نہ پڑھتی ہیں نہ لکھتے ہیں، اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کے متعلق حضور صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ایک معمولی انسان ہوگا۔ جیسا کہ آپ اس میں فرماتے ہیں، یہ وہی صفحہ ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ یہ دیکھیں گے حضور صاحب، یہ وہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کرے گا اور اس کے ذریعے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضور صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والا جو ہوگا ایک معمولی انسان ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس آیت سے پہلے یا حضرت مرزا غلام صاحب سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بطور نبی یا رسول اپنے بندوں کو چنا تھا، کھڑا کیا تھا، وہ سارے ہی اپنے اپنے زمانے میں معمولی انسان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے، توحید کا بول بالا کرنے کے لیے، جھوٹ کا کلا کما کرنے کے لیے، ہمیشہ ہر دور میں جو امتیں تھیں، قبیلے تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک غریب، یتیم، مسکین کو چنا، جیسا کہ آج کی مثال ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، ابراہیم، نوح، ہر مرسل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ کیا ہے کہ ہمیشہ اپنی خلافت کے لیے قوم میں سے، جماعت میں سے، امت میں سے کسی غریب مسکین کو چنا اور اس کو علم دیا اور پھر کھڑا کر دیا اس کو بڑے بڑے عالموں کے آگے، اور اس کے آگے پھر اس یتیم کے آگے وہ عالم منہ کے بل گرتے پھرتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے تائید یافتہ ہوتا ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ملتا ہے. تو وہ دنیا کی کتابیں پڑھنے والے جو عالم ہوتے ہیں تو وہ اس کے آگے پھر منہ کے بل گر جاتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جناب حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنی الوصیت میں اپنے پیروکاروں کے لیے کسی قسم کا کوئی خلافتی ڈھانچہ نہیں دیا، بلکہ ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دیا. اس کے لیے ایک تو حضور صاحب نے صدر انجمن احمدیہ بنائی، اور اپنی زندگی میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس انجمن کا ہیڈ صدر بنا گئے. دوسرا یہ فرما دیا کہ ہر جماعت میں جہاں جہاں بھی جماعتیں ہوں گی 40 مومن اپنے میں سے ایک مومن منتخب کر لیں، یعنی جو سب سے بہترین تقویٰ پر چلنے والا انسان ہوگا تو وہ میرے نام پر بیعت لے لوگوں سے، جو لوگ میری جماعت میں شامل ہونے سے. یہ ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ تھا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری اس بات کی تصدیق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بھی کرتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی الوصیت میں کسی قسم کے خلافتی ڈھانچے کو تشکیل نہیں کیا، نہ نصیحت فرمائی کہ میرے بعد تم یہ کام کر لینا. اس سے بڑا جماعتی عملیہ قبرستان کے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو اور کیا حوالہ چاہیے؟ خود جناب آپ کے خود ساختہ مسلم موت، اس کا یہ حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا ہوں. یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد الفضل اخبار مرخہ 31 اکتوبر 3-5 نومبر 1925 کی پرچہ میں فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں مجلس معتمدین یعنی صدر انجمن احمدیہ کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا. یہ نوٹ کریں بات، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی یہ تعلیم ہے. آگے وہ لکھتے ہیں اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے. اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایسا نقطہ نظر دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس بارے میں ٹھوکر نہ لگ جائے. تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1914 میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی منتخب کردہ یا اپنی نامزد کردہ مجلس جو معتمدین تھی یا صدر انجمن احمدیہ تھی، وہ 13 ممبران تھے. جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت ہو گئے تھے. وہ 13 ممبران کو ٹھوکر مار کے الگ ان کو نظر انداز کر دیا. اپنی خود مجلس انصار بنائی. اس کے 40 جو ممبر تھے اپنے ہی بنائے ہوئے، ان سے اپنا خلافت ثانیہ کا بورڈ لے کر خلیفہ بن بیٹھے، جبکہ یہ بلائد مشق کا آغاز تھا. خلافت تو انہوں نے ختم کر دی تھی. اگر خلافت ہوتی تو اس پر لازم تھا کہ مجلس سے معتمدین کے جو باقی 13 ممبران تھے ان میں سے اکثریت جو ہے 7 ممبروں کا تائیدی ووٹ بشیر الدین محمود کے لیے اگر ہوتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خلافت جائز تھی. اس کو علم ہو گیا تھا اپنی زندگی میں اس وقت 1914 میں یہ لوگ مجھے انتخاب میرا نہیں کریں گے. تو انہوں نے ایک نیا طریقہ، ایک شعبہ جو الوصیت میں پایا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا 40 مومنوں والا بیعت لینے کے لیے. تو اس نے وہ اس راستے پر چل کر اپنا اس صدر انجمن احمدیہ کو رد کر دیا جس کو ان کے والد حضرت مرزا غلام صاحب بنا کر گئے تھے، اور اپنی خود ساختہ ایک انہوں نے اپنی زندگی میں پھر بنائی صدر انجمن احمدیہ، اور ان سے بھی سارے اختیارات انہوں نے چھین لیے تھے. تو یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے آگے بیان کی ہے. سامعین کرام، امت محمدیہ میں ایت استخلاف کے وعدہ کے مطابق کھڑے ہونے والے خلفاء اور مجددین پر ایمان لانے کے سلسلہ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب شہادت القرآن میں روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے قبرستانی بھائیوں کہوں گا، یہ تمہارے نام نہاد خلیفے جو ہیں، کھڑپینچ جو ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ مجرم ہیں، یہ فاسق ہیں. انہوں نے مرزا غلام اسام کی تعلیم کو رد کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ جو مجددین کے حوالے سے اس کو یہ جعلی اور نقلی کہتے پھر رہے ہیں، چھوڑ دیا ان لوگوں نے. تو فاسق تو سب سے پہلے یہ بن چکے ہیں. انہوں نے انحراف کیا حضرت مرزا صاحب کی تعلیم سے، کی تعلیم سے. آگے حسن فرماتے ہیں
اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت استخلاف کے ہی آخری الفاظ ہیں، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، حضور سامنے شہادت القرآن اور تحفہ گلڑویہ میں ایت استخلاف کو انتخابی خلیفوں کی بجائے امت محمدیہ میں مبعوث ہونے والے مجددین پر منطبق کیا ہے۔ آپ سب خود پڑھیں ان دونوں کتابوں کو۔ سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں 3-4 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنوں کو، مثلا انصاف کی تائید میں گواہ بن جائیں، یعنی ان کو بننا چاہیے۔ نمبر 2، کسی کی دشمنی، مومنوں سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر مائل نہ کرے۔ اگر حق اور سچ تمہارے خود ساختہ کسی دشمن کے ہاتھ میں ہے تو تم پر فرض ہے اس آیت کے مطابق کہ تم اس دشمنی کو چھوڑ کر اس جو سچائی اس کے پاس ہے، بندے کے پاس، اگرچہ تم اس کو دشمن سمجھتے ہو اپنا، اس سچائی کو قبول کر لو۔ نمبر 3، انصاف کا تقوی کے ساتھ تعلق ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ جو انصاف کریں وہ متقی ہوتے ہیں، جہاں پر تقوی ہوگا وہاں پر انصاف ہی ہوگا، اور جو ناانصافی کرنے والے ہوتے ہیں وہ غیر متقی، غیر صالح لوگ ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ میں اپنے بندوں کے اعمال سے واقف ہوں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم کرتے پھر رہے ہیں، اللہ کو کیا خبر ہے اس بات کی، یعنی ایک محاورہ ہے پنجابی میں، اے جام میٹھا اگلا کہیں ڈیٹھا، وہ اس فارمولہ پر چلتے ہیں بھی، یہ میٹھا جہاں ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ جو بھی کرتے پھرو، اگلا کس نے دیکھا ہے جہاں؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلا جہاں اس جہان سے زیادہ یقینی ہے۔ تم اگلے جہان کے لیے، اپنی دائمی زندگی کے لیے کام کرو، اور وہ نیک اعمال بجا لاؤ کہ تمہاری قسمت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جائے۔ اب آخر میں بتانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو کہ دیکھیں، یہ عاجز اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے، اس کے بالمقابل آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق، مطالبہ کے مطابق، آپ لوگوں کی شرائط کے مطابق مباہلہ کر کے کھڑا ہوا ہے، اور میں نے اپنا مباہلہ کا مضمون الغلام.com پہ مضمون نمبر 125 پر وہ میری مباہلے کا سارا مضمون لگا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو میں نے آپ کے خود سختہ جو خلیفہ ہے، جو بلائے دمشق کا کھڑپینچ ہے، میں نے اس کو بلایا ہے کہ آئیں اور میرے بالمقابل اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سائن کریں، اور اپنی سٹمپ کے ساتھ، اور اپنے 11 ممبران جو ہیں اپنی جماعت احمدیہ قبرستان کے، ان کے سائن کروائیں، جیسے کہ میں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی سٹمپ کے ساتھ، اور اپنے مجلس شورا جو ہے جماعت احمدیہ صاحب کے اس کے 11 جو ممبران ہیں سب کے سائن کروا کے میں نے وہ جو مضمون ہے یا جو مباہلہ کا پیشکش ہے یا چیلنج کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں اس کو، میں نے آپ کے خود ساختہ اس
جو خلیفہ بنا ہوا ہے اس کے میں بھیجا ہوا ہے، یہ بھاگتا پھر رہا ہے میرے آگے، اور اس نے سائن نہیں کیے میرے جو میں نے کہا تھا درخواست کی تھی اس کے مطابق انہوں نے اس شخص نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سائن کروا کے اپنی جماعت کے 11 ممبروں سے سائن کروا کے میری طرف نہیں بھیجے ہیں ابھی تک، یعنی یہ بھاگ گیا ہے، یہ شخص فراری ہے۔ اور اب کچھ لوگ ہیں وہ چھوڑتے رہتے ہیں ای میل فارم پہ بھی اب فیصلہ ہو جائے گا 1 سال میں۔ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب فیصلہ کیا ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو تمہیں قرآن کریم کی طرف بلاتا ہے فیصلے کے لیے، 5 عقائد ہیں ہمارے درمیان اختلافی، ان میں فیصلہ کے لیے ایک بندہ یہ آج تمہیں قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں حدیث صحیحہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں مرزا غلام صاحب کی تعلیم جو فرمودات ہیں تحریریں ان کی طرف بلا رہا ہے فیصلہ کے لیے، اور تم اس عاجز کے متعلق بد دعائیں کرتے پھر رہے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بے عقلو کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کس انسان کے لیے تم بد دعائیں کرتے پھر رہے ہو؟ ہلاکت کی بد دعائیں کر رہے ہو۔ خدا کی قسم تمہاری یہ بد دعائیں میرا خدا تمہارے منہ پر مارے گا اور کہے گا بھاگ جاؤ مردودو۔ کس انسان کے لیے تم یہ بد دعائیں کرتے پھر رہے ہو؟ وہ شخص جو تمہیں قرآن کریم کی طرف بلاتا ہے اختلافی معاملات میں فیصلہ کے لیے، وہ جو تمہیں عاصم کی حدیث سچی حدیث کی طرف بلا رہا ہے، وہ جو تمہیں مرزا غلام صاحب کی جو الہامی کلام ہے اس کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں مرزا غلام صاحب جو بانی جماعت احمدیہ کا تھا اس کی تحریروں کی طرف بلا رہا ہے، اور آپ کا کھڑپینچ اور تم سب قادیانی جو نمبردار ہیں، جالے ہیں، بجو ہیں یا عہدے دار ہیں، تم سب ان 5 جو عقائد ہیں ہمارے درمیان اختلافی، آپ اس میں فیصلہ کے لیے آپ لوگ اپنے شیطانی نظام کی طرف، جبری نظام کی طرف، فرعونی نظام کی طرف اس سازش کو اور میری جماعت کو بلا رہے ہو۔ کیا خدا جانتا نہیں اس بات کو کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ یاد رکھو تمہاری بد دعائیں تمہارے منہ پر خدا میری مارے گا اور اس عجز کی تائید کرے گا اور اس کو کامیابیوں اور کامیابیوں سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمیمہ تحفہ گلوریہ میں روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 13-14 پر میرے آقا محمدی مریم مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ حوالہ پڑھ دوں آپ لوگوں کے آگے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اے لوگو تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر تک مجھ سے وفا کرے گا، اور اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا۔ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے بھی ایک موسم۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ اے قبرستانی مردو اور اے قبرستانی بجو اور جالو، اور اے تمہارا جو خود ساختہ خلیفہ بلاد مشق کا جو کھڑپینچ ہے، یہ جو تمہارے مولوی ہیں، میں سب سے کہتا ہوں تم بے شک میرے متعلق بد دعائیں کرو، اپنی پیشانیوں کو گھساؤ اور اپنی ناک رگڑو، میرا خدا تمہاری بد دعائیں کبھی نہیں سنے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس عاجز کے بالمقابل تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا، تمہیں ناکام و نامراد کر کے چھوڑے گا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے کھڑا کیا، میں اس کی طاقت پا کر، میں روح القدس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اس کی طاقت کے ساتھ بولتا ہوں۔ اے افراد جماعت، تمہارے ساتھ خدا کا نام لے کر خلافت اور قدرت ثانیہ کے نام پر بہت فراڈ ہو چکا ہے۔
اب خوشی مناؤ اے میرے قبرستانی بھائیوں، اب خوشی مناؤ کہ تمہاری رہائی کے دن بہت قریب ہیں۔ یاد رکھو ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔